والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على مسيحي ووزيري ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي قال في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا مؤدة في القربى صلوات جو موضوع میں نے شروع کیا تھا پہلی محرم سے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں ان کے لیے کہ قربتاً الی اللہ کیا ہے. انسان روز اول سے جو بھی عبادت کرتا ہے اس کی نیت کرتا ہے قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. عربی زبان میں الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف ٹورڈز اللہ کی طرف تو آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ تو وہ بات ہوگی کہ ایک مچھلی پانی میں رہ کے کہ میں پانی کی طرف جا رہی ہوں. مچھلی پانی کا حصہ ہے. ایک پرندہ ہوا میں رہ کے کہ میں ہوا کی طرف جا رہا ہوں، وہ ہوا کی میں موجود ہے. اسی طرح آپ اللہ کی طرف نہیں ڈھونڈ سکتے لیکن اللہ کے طرفدار ضرور ڈھونڈ سکتے ہیں. وہ اللہ کے طرفدار ہیں کون؟ کل کی مجلس میں میں نے آیت معدت پڑھی تھی. آیت معدت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ طرفدار ہیں کون. وہ کون ہیں جن کی محبت لازم و ملزوم ہے. جب آپ اللہ کے طرفدار ڈھونڈنے لگتے ہیں تو دو آپ کو عاشق ایسے نظر آتے ہیں جن کی یاد اللہ نے آج بھی رکھی. پہلے عاشق کا نام ہے حضرت ابراہیم اور دوسرے عاشق کا نام ہے حسین ابن علی. ابھی ذوالحج کا مہینہ گزرا ہے تو ذوالحج کے پہلے 10 دن، محرم کے بھی پہلے 10 دن، ذوالحج کے بھی پہلے 9 دن اللہ نے یاد رکھی، 10ویں دن قربانی رکھی. محرم میں کے پہلے 9 دن یاد ہے، 10ویں دن قربانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے جو قربانی حضرت ابراہیم نے دی اس کا نام ہے خواب، جو قربانی حضرت امام حسین نے دی اس کا نام ہے تعبیر. یا ایسے کہوں، فکر بدل کے ایسے کہوں تو بجا ہوگا جو خواب ابراہیم نے دیکھا اس کی تعبیر حسین نے کی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے شریعت کا اور عشق کا کہ شریعت کیا ہے اور عشق کیا ہے. میں اپنے اسی موضوع پہ قائم ہوں، صرف وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے دو طرفدار کون ہیں اور ان میں کیا فرق ہے. اگر ہمیں یہ فرق سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب شریعت نام ہے مانگنے کا. مثلا یا اللہ مجھے مکان دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے.
اور عشق نام ہے دینے کا. یا اللہ بیٹے بھی لے لے, یا اللہ رزق بھی لے لے, یا اللہ کل مال و دولت بھی لے لے. اللہ نے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ یہ تم میرا قرآن تم رٹ لو, بلکہ یہ کہا کہ تم قرآن میں تجوید کیوں نہیں کرتے. اب اس کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہ ہے کیا, ایک استاد اپنے شاگرد کو سبق یاد کراتا ہے کہ بیٹا 2+4=6. اب شاگرد وہ سوال یاد کر لیتا ہے. اگلے دن استاد امتحان لینے کے لیے اسے کہتا ہے اچھا بیٹا یہ بتاؤ 4+2 کیا ہوتے ہیں. سوال اب بھی وہی ہے, صرف ترتیب بدل گئی. اگر شاگرد نے مفہوم سمجھا ہوگا تو شاگرد اس امتحان میں پاس ہوگا. بس اسی 2 ذی الحج اور محرم میں فرق صرف اتنا سارا ہے, جو سوال اللہ نے ذی الحج میں پوچھا تھا میرے مولا حسین نے اس کا جواب محرم میں دیا. ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم کا عشق کسی طرح سے بھی کم ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ نے جو بھی عشق کے معیار پہ گیا اس کے لیے 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط ہے مال کی, کہ مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. دوسری شرط ہے جان کی, اور تیسری شرط ہے اولاد کی. اب انسان جب بیمار ہو تو مال لٹا دیتا ہے, تو پتہ لگا کہ جان کے لیے مال لٹایا جا سکتا ہے. لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر آپ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کا بھی اللہ نے امتحان لیا. حضرت ابراہیم تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بکریاں چلا رہے تھے, اور حضرت ابراہیم نے دور سے ایک شخص کو بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے سنا, یا حی القیوم. حضرت ابراہیم کو اس کی آواز اتنی پیاری لگی کہ حضرت ابراہیم دوڑ پڑے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی طرف دوڑنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم دوڑ کے اس کے پاس پہنچے, کہا بندے خدا تیری آواز بہت خوبصورت ہے, تو ایک دفعہ جو ورد کر رہا تھا, جو تلاوت کر رہا تھا, وہ ایک دفعہ پھر اسی آواز میں اسی انداز میں کہا. اس شخص نے کہا کہ میں کر تو دوں, تو مجھے دے گا کیا؟ کہا میری آدھی بکریوں کا ریوڑ تو لے لے. اس شخص نے وہی ورد دوبارہ کیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تیری آواز اتنی پیاری ہے, تو خدا کی اتنی بہترین حمد کرتا ہے, یہی ورد ایک دفعہ پھر کر. اس نے کہا تو مجھے دے گا کیا؟ کہا میری بکریوں کا باقی ریوڑ بھی تو لے لے. حضرت ابراہیم نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا. کہا سوال اس شخص نے بھی وہی کیا, مجھے دے گا کیا؟ کہا تجھے ان بکریوں کے ریوڑ کے لیے دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی, میں تیرا غلام بن جاتا ہوں. اس شخص نے پھر اسی کا ورد کیا. اب چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, اپنا عصا دیا, اپنی انگوٹھی دی, اپنا امامہ دیا, کہا یہ سب بھی لے جا اور ایک دفعہ پھر ورد کر دے. اس وقت حضرت اس شخص کی آواز آئی, ابراہیم اپنا عصا بھی اٹھا لے, اپنی انگوٹھی بھی اٹھا لے, اپنا امامہ بھی اٹھا لے, اپنے ریوڑ بھی لے جا, اپنے جانور بھی لے جا, میں صرف تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. میں جبرائیل ہوں کہ تجھے مال سے یا خالق سے کتنی محبت ہے. یہ تھی مال کی قربانی. اب عشق کی قربانی, جان کی قربانی. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو علامہ اقبال جیسے شاعر کو لکھنا پڑا, بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق ایسا تھا, جن لوگوں نے بھی یہ واقعہ لکھا انہوں نے ہدہد کا واقعہ بھی یہاں پہ ضرور بیان کیا ہے کہ ہدہد جب 9 میل کے علاقے کے رقبے کے اوپر آگ لگ گئی تو
ایک ہدہد، باقی سب جانور کچھ مر گئے کچھ بھاگ گئے، ایک ہدہد آگ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل وہاں پہ آئے، کہا ہدہد تو دیکھ نہیں رہا وہاں پہ آگ لگی ہے؟ کہتا ہاں مجھے پتا ہے، میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اتنا چھوٹا سا جانور، وہ اتنی میلوں پہ لگی آگ تو کیسے بجھا لے گا؟ ہدہد کا جواب آیا، میں جانتا ہوں کہ میں آگ بجھا نہیں سکتا، لیکن میں صرف اور صرف یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جب آگ لگی تھی تو میں ابراہیم کا ساتھی تھا، تو پھر مجھے دنیا والوں سے سوال کرنے دو۔ ہم بھی ماتم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے یزید کو بتا دیں کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، یزید کے نہیں۔ کہ ہمارا ساتھ حسین کے ساتھ ہے، قیامت تک یہ ماتم بتاتا رہے گا کہ حسین زندہ ہے اور حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ آخری امتحان حضرت ابراہیم کا تھا، اولاد کا۔ جب صبح بیدار ہوئے، کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ بابا آپ مجھے صابر پائیں گے۔ عربی لغت کی کوئی بھی ڈکشنری لے آئیں، صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا، اور صبر ہوتا ہے مصیبت پہ۔ یہی فرق ہے اسماعیل میں اور اکبر میں۔ ایک کہہ رہا ہے میں صبر کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے بابا میں شکر کروں گا۔ اب یہاں پہ یہ چھوٹی سی بات واضح کر دینا بڑا ضروری ہے۔ جو بھی حضرات یہاں پہ حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 3 شیطان ہیں جن کو کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ 3 شیطان، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور درمیان والا شیطان۔ اب یہ شیطان 3 اس لیے ہیں کیونکہ شیطان نے یہاں پہ 3 چالیں چلی تھیں۔ شیطان جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان روپ بدل کے حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہتا ہے ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بیٹے کی قربانی کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تم بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو؟ یہ کس نے تم سے کہا؟ کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے۔ کہا تیرے اللہ نے تجھ سے کب کہا؟ کہ خواب میں آ کے۔ اس نے شیطان کہتا میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں، کبھی میں نے تو اس پہ عمل نہیں کیا، تو ضروری ہے تو بیٹے کی قربانی کر۔ اسی وقت حضرت ابراہیم نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور شیطان یہاں سے دفع ہو جا۔ شیطان حیران ہو کے کہتا ہے ابراہیم تجھے کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے خواب کے ساتھ اپنا خواب ملائے وہ شیطان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جو نبی کے خواب کے ساتھ اپنا خواب ملائے وہ شیطان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم آگے چل رہے تھے، حضرت اسماعیل پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت اسماعیل کے پاس بڑے قریب ہو کے شیطان آیا، حضرت اسماعیل کو کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے اشارہ کیا کہ ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بدبخت نے حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تیرے بابا کا ذہنی توازن صحیح نہیں، ادروائز بیٹے کو کون قتل کرتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے اسی وقت کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور شیطان یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے کہتا تو نے کیسے اسماعیل پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ حضرت اسماعیل کہتے ہیں جو نبی کے ذہن پہ شک کرے اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ جو نبی کے ذہن پہ شک کرے اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ تیسرا حربہ جو اس کے لیے سب سے آسان تھا، یہ بی بی ہاجرہ کے گھر پہ چلا گیا۔ اب اس امتحان میں اس کو کافی امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ جب یہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، اس نے جلدی میں دکل باب کیا، شہزادی کی آواز آئی کون ہے؟ کہا میں تیرا ہمدرد ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تجھے پتہ ہے تیرا شوہر اور بیٹا کدھر ہیں؟
کہا ہاں وہ ایک دعوت پہ گئے ہیں. کہتا ہے دعوت پہ کوئی نہیں گئے, ابراہیم جو ہے اسماعیل کو قتل کرنے کے لیے میدان لے کے جا رہا ہے. بی بی نے اسی وقت کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا بی بی تجھے کیسے پتہ لگا میں شیطان ہوں؟ کہا جو اپنے شوہر کی برائی میرے سامنے کرے وہ شیطان کے علاوہ اور کوئی نہیں. جو نبی کی برائی اس کی زوجہ سے کرے اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں. اب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے میدان میں آ گئے. یہ وہی یاد ہے جو ہم ہر سال مناتے ہیں. اور حضرت اسماعیل کے گلے پہ حضرت ابراہیم نے چھری رکھی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم نے دی تھی, لیکن اللہ نے اس کی جگہ دمبا بھیج دیا, اور اسی دمبے کی یاد میں آج بھی دمبے ذبح ہو رہے ہیں. جب ہم کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ دمبا کیوں ذبح کرتے ہو, وہ کہتے ہیں جی اس دمبے کی, حضرت ابراہیم والے دمبے کی یہ شبیہ ہے, حضرت ابراہیم کے دمبے کی یہ شبیہ ہے. جب تمہیں حضرت ابراہیم کے دمبے کی شبیہ جنت تک لے کے جا سکتی ہے تو حسین کا ذوالجناح تمہیں جنت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. اگر تمہیں حضرت ابراہیم کے دمبے کی شبیہ اللہ کی طرف لے جا سکتی ہے, اللہ کے طرفدار بنا سکتی ہے, تو ہر امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح بھی تمہیں بنا سکتا ہے. عزاداروں, جو حضرت ابراہیم نے قربانی دی, مورخوں نے لکھا کہ وہ بچپن کی قربانی تھی. بچپن کی قربانی بے شک عظیم تھی, لیکن بچپن کی قربانی اس لیے تھی کہ مال کی قربانی لی, ریوڑ بکریاں سب کچھ لے کے واپس دے دیا, جان کی امتحان لیا, امتحان لے کے واپس دے دیا, اولاد کا امتحان لیا, امتحان لے کے واپس دے دیا. حسین کی قربانی عظیم قربانی اس لیے ہے, حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. حسین نے کہا میرا اللہ میرے پاس جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے نوار دیا. اب مجھے تاریخ میں حسین سے بڑا اللہ کا طرفدار دکھا دو. کہ ایسا حسین جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تھی, اس وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ اسماعیل مجھ سے چھری چل نہیں رہی, ادھر کربلا میں میرا مولا حسین کی آنکھوں پہ پٹی کوئی نہیں. اس لیے یہ ذبح عظیم ہے. عزاداروں, وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے مصائب کے صرف چند جملے. جب میرا مولا حسین مدینے سے چلے ہیں نا, اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا ہے. تاریخ کہتی ہے حضرت مسلم بن عقیل اکیلے کوفہ جا رہے تھے. جب حضرت مسلم خیام سے باہر آئے ہیں نا, اس وقت شہزادی اور رقیہ دوڑ کے قریب آئیں. کہتے مسلم اکیلا نہ جا, دشمن زمانہ ہے, اپنے بیٹے ساتھ لے جا. شہزادی نے دونوں بیٹوں کو تیار کیا, دونوں بیٹوں کی کنگھی کی, دونوں کی پیشانی پہ بوسہ دے کے شہزادی رقیہ کہتی ہیں, محمد اور ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا, ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنا, بابا کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. عزاداروں, بس سارا مضمون ختم کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل مارے گئے, یہ جوڑی قید ہو کے زندان میں آ گئی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1 سال قید رہے. یہ اتنے لعین تھے کہ حضرت محمد کو 7 سال سن ہے حضرت محمد کا, 5 سال سن ہے حضرت ابراہیم کا. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ زندانوں میں رکھا گیا, درمیان میں صرف ایک دیوار تھی. مشہور دروغ زندان ہے, مشہور کہتا ہے
کہ عید کی رات میں سب قیدیوں کو جلدی میں کھانا دے کے اپنے واپس گھر آ گیا۔ آدھی رات کو مشکور سو رہا تھا کہ اچانک مشکور کی بیوی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ مشکور تڑپ کے اٹھا، کہتے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہے مشکور تو نے رسول کا گھر برباد کر دیا ہے، مشکور تو نے رسول کی بیٹی کا گھر برباد کر دیا ہے۔ مشکور کہتے بتا تو صحیح میں نے کیا کیا ہے؟ کہتے محمد کی بیٹی روتی ہوئی میرے صحن میں آئی تھی، کہتی تھی میں تیری جنت کی ضامن ہوں، ایک دار میری جوڑی کو جا کے پانی پلا دے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ایک بار انہیں کھانا کھلا دے، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ عزاداروں، جلدی کے ساتھ مشکور نے چابیاں لی، بیوی سے کہا کھانا لے جلدی کر، زندان میں آیا۔ زندان میں آ کے مشکور نے دروازہ کھولا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کو آوازیں دے رہا ہے۔ حضرت مشکور قریب آ کے کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں تیرے لیے کھانا لے آیا ہوں، میں تیرے لیے پانی لے آیا ہوں۔ محمد رو کے کہتے ہیں نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر کوئی تجھ دینا چاہتا ہے تو بس اتنی سی منت کر، مجھے ایک دفعہ ابراہیم کا چہرہ دکھا دے، میں صبح سے بھائی کو آوازیں دے رہا ہوں، میرا بھائی جواب نہیں دیتا۔ مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا، بڑا بھائی دوڑ کے آیا ہے، کہتا ہے ابراہیم جاگ، ابراہیم میں آ گیا ہوں، ابراہیم مجھے جواب دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس وقت حضرت محمد ہاتھ جوڑ کے مشکور کی زوجہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم رو کے کہتے ہیں عزاداروں شہزادے کی آواز ہے، یہ بی بی میں یتیم ہو کے تیرے سے منت کرتا ہوں، ایک بار میری امداد کر دے۔ آواز کون سی مدد شہزادہ حکم کر، کہ مجھے ایک بار ماں بن کے میرا بھائی جگا دے۔ عزادار مشکور کی زوجہ نے آ کے چھوٹے شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، گود میں رکھ کے چہرے سے آ کے سارا چہرہ صاف کر کے پیشانی پہ بوسہ دے کے شہزادی کی آواز ہے، یہ جاگ ماں ملنے آ گئی ہے، ابراہیم جاگ ماں ملنے آ گئی ہے۔ جیسے چھوٹے شہزادے کی آنکھیں بند تھی، فوراً تڑپ کے ماں کو گلے سے لگائے، رو کے کہتے اماں ہم یتیم ہو گئے ہیں، اماں ہمارا بابا مارا گیا ہے، اماں ہم قید ہو گئے ہیں، اماں تو کہتی تھی میرا بھائی عباس بڑا بہادر ہے، اماں اپنے بھائی سے کہے ہماری قیدیں چھڑوا دے۔ عزاداروں مشکور کہتے شہزادوں فوراً زندان سے چلے جاؤ۔ مشکور نے رہا کیا، میں نے سارا مضمون ختم کر دیا ہے۔ شہزادے چھپتے چھپاتے جنگل میں نکل آئے۔ جنگل میں ایک درخت میں چھپے ہوئے تھے کہ حارث کی بیوی پانی بھرنے کے لیے تالاب پہ آئی ہے، اس نے بچوں کا عکس پانی میں دیکھا ہے۔ بچوں سے کہتی ہے تم کون ہو؟ کہتے ہیں ہم نے اپنا نام نہیں بتانا۔ کہتی ہے بتاؤ تو صحیح کس کی اولاد ہو؟ کہتے ہیں ہم نے اگر اپنے بابا کا نام بتایا تو نے ہمیں تماچے مارنے ہیں۔ حارث کی زوجہ کہتی ہے میں مدینے والے محمد کی قسم کھا کے کہتی ہوں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ چھوٹا بڑے سے کہتا ہے یہ نانے محمد کی قسمیں اٹھا رہی ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ اس وقت بڑا رو کے کہتا ہے اسی محمد کی اذانیں بھی دیتے رہے، ہمارے بابے کو قتل بھی کرتے رہے۔ عزاداروں اس کی زوجہ شہزادوں کو لے کے گھر آئی ہے۔
हारिस मलाउन सारा दिन के बाद घर आए। बीबी ने शहजादों को ले जाओ के मकान की दूसरी नशिस्त पे कोठरी में बंद कर दिए। ये लईन घर आए, कहते सारा दिन मुस्लिम की जोड़ी ढूंढता रहा हूं, मिली कोई नहीं। अज़ादारों, इस लईन रात को सो गए। छोटे शहजादे के रोने की आवाज आई है। छोटे शहजादे की जब रोने की आवाज आई है, हारिस मलाउन फौरन अपने मकान की नशिस्त पे गए। वहां पे जाके इसने जब दरवाजा देखा, दरवाजे को ताला लगा हुआ था। इस लईन ने ताला तोड़ा, अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। इसके दोनों हाथ दोनों शहजादों के सरों पे गए। इस लईन ने दोनों शहजादों को सरों से पकड़ा है। 13 नशिस्तें हैं दूसरे मकान की मंजिल की। ये सीढ़ियों से चलता भी आया है। जब दूसरी सीढ़ी पे आया, इसने दोनों शहजादों को सीढ़ियों से धिक्का दे दिया है। अज़ादारों, अगला दिन तलू है, लईन सारी रात शहजादों पे जुल्म करता रहा है। अगला दिन तलू है, दोनों के गलों में रस्सियां डाली हैं। कहते मुसलमान अपनी कुर्बानी करने ले जा रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी कुर्बानी बना के ले जाऊंगा। अज़ादारों, इसकी ज़ौजा सामने आई है। इस लईन ने ज़ौजा को कत्ल किया है, सारा मजमून खत्म कर दिया है दोनों शहजादों को लेके। अब जिन्होंने मातम करना है, मेरी मैं अली रजा मिन्नत कर रहा है। दोनों शहजादों को लेके मैदान में आए, दरिया के किनारे आया है। दरिया के किनारे आके कहता है आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा शहजादा कहता है तेरी मिन्नत कर रहे हैं, एक दफा में नमाज पढ़ने दे। लईन कहते हैं अगर नमाज पढ़ बचा सकती है तो बेशक पढ़ो। दोनों शहजादों ने नमाज पढ़ी है। जब नमाज से फारग हुए हैं, लईन कहते हैं दोनों अपने अपने चोले उतारो। बड़े शहजादे ने अपना चोला उतारा है। छोटे कभी दाएं हाथ मारता है, कभी बाएं हाथ मारता है। इस लईन ने ऐसा जुल्म किया है, छोटा शहजादा जमीन पे गिरे। बड़ा कहते जब ये कहते हैं चोला उतार तो उतारता क्यों नहीं? रो रो के कहते भैया मुझे नहीं पता चोला उतारते कैसे है। भाई भैया मुझे माँ चोला पहनाती थी, मुझे नहीं पता चोला उतारते कैसे है। ये लईन दोनों शहजादों के दरिया पे ले आया है। इस लईन ने पहला वार किया है, बड़े शहजादे का सर कलम हुआ है। इस लईन ने लाश उठा के दरिया में फेंकी है। छोटा शहजादा दौड़ना शुरू है, रो रो के कहता रुक जा, मुझे भी अपने साथ ले चल। ये लईन दौड़े, छोटे शहजादे को बालों से पकड़ा है, कत्ल करने का इरादा किया है। छोटा हाथ जोड़ के कहता है तूने कत्ल करना है, मैंने कत्ल हो जाना है। मिन्नत करता हूँ एक बार मुझे भाई का सर उठाने दे। छोटे शहजादे ने भाई का सर झोली में रखा है। भाई के रुखसार पे रुखसार करके शहजादे ने आंखें बंद की है। रो रो के कहते हैं माँ तेरी जोड़ी कत्ल हो गई है। अल्लाह परदेस मातम हुसैन।